تین طرح کے علوم کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک عقائد اسلام بمع دلائل، دوسرے وہ احکام شرع جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اب چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا لوگوں کے ساتھ جو ہم باہم معاملات کرتے ہیں ان معاملات سے ہو، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا علم گناہوں کی معرفت ہے، گناہوں کی پہچان، یہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں چاہے گناہ باطنی ہوں۔ جو عقائد اسلام ہیں ان میں آپ کو سمجھایا تھا کہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کا عقیدہ اختیار کیا ہے بس، بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دلائل چار ہوتے ہیں، یا تو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا عقل سلیم سے ہوگا۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر جب منطق اور فلسفہ کے دلائل کی روشنی میں اعتراضات کیے گئے تو انہوں نے پھر اس پہ جوابات قائم کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اپنی عقل کے ذریعے بھی بہت سارے عقائد ثابت کیے جن پر یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے عیوب کی نسبت کرنا لازم آئے گا اور اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو عقل سلیم، لیکن آپ اور میری عقل یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین اسلام نے جو اپنے عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد مرتب کیے اور امت کے اوپر لازم قرار دیا کہ اس پر یقین رکھیں، وہ یہاں مراد ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم، کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بڑی جماعت، میجورٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں عوام بھی ہوں، خواص بھی ہوں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام بھی ہوں، متقی پرہیزگار لوگ ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ حق ہے، تو ایک عام شخص کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس عقیدے کو اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی ایک عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بڑی جماعت کو یعنی میجورٹی کو متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا تو یہ اس عقیدے کے حق ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو اس طریقے سے میں ہمیشہ یہ سوچ اور فکر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بالکل عقیدے کے معاملے میں پرفیکٹ تصور کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور میں صحیح عقیدے پر ہوں تو اس کا کوئی انکار میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کوئی غلط ہے یا اس طرح ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ آپ ایک قلم ایک ڈائری لے کر بیٹھ جائیں اور جو بھی آپ کے عقائد ہیں پہلے آپ ان کا عنوان لکھیں اور پھر اپنے ذہن سے کہیں کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہوگا، میں کیوں یہ عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہوں، اس کی تعریف کیا ہے، اگر کوئی مجھ سے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہے تو میں کس طریقے سے اس عقیدے کو بیان کروں گا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں اس کی کیا دلیل موجود ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پاس کم از کم ہونی چاہیے۔ یہ آپ اس کو لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا ذہن کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آپ کے ذہن میں جملے مرتب ہوتے یا نہیں ہوتے، آپ اپنے ذہن جو بھی عقیدہ ہے اسے آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جو عقائد کے باب میں اپنے آپ کو بڑا پختہ اور متصلب گمان کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ بعض ایسے عقائد جن پہ عرصہ دراز سے وہ قائم و دائم ہیں لیکن ان کو بیان کرنے پر قدرتی حاصل نہیں ہے، نہ ان کی دلیلیں ذہن کے اندر ہیں اور نہ وہ جملے ذہن کے اندر مرتب ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اس عقیدے کا تعارف کسی کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کے باوجود وہ پکا وہ عقیدے کا حامل ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے اور اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقائد کو صحیح طریقے سے سیکھیے۔ بعض اوقات ہم علماء کرام کے بیان سن رہے ہوتے ہیں، علماء بڑے اخلاص سے بڑی محنت سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سننے کے بعد ان کے انداز سے ان کی دلائل کی کثرت سے ایک یقین سا حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مجلس اور محفل یا اس جلسے میں اپنے قلب کی بدلتی ہوئی عارضی کیفیات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی پختگی ہمیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وقتی طور پر عارضی کیفیات کا تبدیل ہو جانا یا کسی دل کا کسی چیز کو بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے بس میں اس کو اختیار کر لوں اور اس پر آپ روحانیت بھی محسوس کریں، نورانیت محسوس کریں، اطمینان قلب بھی محسوس کریں، لیکن آپ کے پاس اس کی دلیل نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدے کی پختگی ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔
اس لیے عقیدہ بمع دلیل ہی سیکھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی آسمانی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے، لیکن اس کے افضل ہونے کا تعلق صرف ثواب کی کثرت سے ہے۔ باقی پچھلی کتابوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں افضل تو ہوتا ہے، مفضول کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی کم افضل بالکل نہیں ہو سکتا، تمام کلام برابر ہے۔ ہاں، قرآن عظیم میں جو کلام ہے اس کا ثواب، اس کی تلاوت کا ثواب دوسرے کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی مشہور آسمانی کتابیں جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، جیسے کہ میں نے دلائل عرض کیے تھے، اور اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں قرآن عظیم کے جتنے حافظ موجود ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کا ایک حافظ دکھائے کہ جو مکمل طور پر لفظ و لفظ اپنی کوئی بھی مطلب جو ان کی کتاب ہے آسمانی سے جو بھی ان کی مطلب مذہبی کتاب ہے اس کا کوئی حافظ ہو، یہ شاید ہی آپ کو کہیں نظر آئے، جبکہ قرآن عظیم کے لاکھوں حافظ آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ ان کی مادری زبان عربک نہیں ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس قرآن کو بے حد آسان کر کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو نازل کیا، جس حالت میں وہ نازل کیا، جس صورت میں نازل کیا، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن جو موجودہ دور میں انہی ناموں سے جو کتابیں آج معاشرے میں آپ کو نظر آتی ہیں، ان میں بے شمار تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اب نظریہ یہ ہوگا کہ جو ان کے مضامین قرآن کے مطابق ہیں وہ ہم قبول کریں گے، جو مخالف ہیں ان کو رد کریں گے، اور جو نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں نہ ان کو قبول کریں گے، نہ ان کی تصدیق کریں گے، نہ ان کی تکذیب کریں گے۔ تو آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ تمام تھوڑے سے جو نظریات اور عقائد ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں تھام کر رکھنے چاہیے۔